اسی زمین نے سونا اور تانبا پیدا کیا، وہ بھی اتنی مقدار میں کہ ہر پاکستانی کا مستقبل بدل سکتا ہے۔ لیکن اس سنسان پہاڑی زمین کے نیچے ایک ایسا خزانہ چھپا ہے جس نے دنیا کی نظریں پاکستان پر جما دی ہیں۔ پاکستان کے لیے یہ ایک ایسا موقع ہے جیسے صحرا میں پانی کا چشمہ پھوٹ پڑے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، لائف لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے پاکستان میں سونے کے پہاڑ ریکوڈک کا خزانہ۔ ناظرین کرام، کیا آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی سرزمین کے نیچے اربوں ڈالر کا خزانہ چھپا ہوا ہے؟ ایسا خزانہ جو صرف سونا نہیں بلکہ تانبا، چاندی اور قیمتی معدنیات سے بھرا ہوا ہے، اور یہ خزانہ بلوچستان کے ایک دور افتادہ علاقے میں واقع ہے جسے دنیا ریکوڈک کے نام سے جانتی ہے۔ ریکوڈک، یہ نام سنتے ہی ذہن میں ایک سنسان پہاڑی اور صحرائی تصویر ابھرتی ہے، لیکن اس سنسان پہاڑی زمین کے نیچے ایک ایسا خزانہ چھپا ہے جس نے دنیا کی نظریں پاکستان پر جما دی ہیں۔ جی ہاں ناظرین، ریکوڈک بلوچستان کے ضلع چاغی میں واقع ہے، جہاں زمین کے نیچے دنیا کے چوتھے بڑے سونے اور تانبے کے ذخائر موجود ہیں۔ سائنسی تحقیق کے مطابق یہاں 500 ملین ٹن سے زیادہ معدنیات موجود ہیں، جن میں سونے، تانبے کے علاوہ اور بہت سی دھاتیں شامل ہیں۔ یہ صرف پاکستان کا نہیں، دنیا کا بھی ایک معاشی شاہکار بن سکتا ہے۔ معزز ناظرین کرام، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ خزانہ بنا کیسے؟ سائنس کہتی ہے کہ کروڑوں سال پہلے یہاں زبردست آتش فشانی سرگرمیاں ہوئیں۔ زمین کی اندرونی پرتیں حرکت میں آئیں اور انہی حرکات کے نتیجے میں آتش فشاں مواد، میگما اور گیسز نے جب زمین کی سطح کے نیچے دباؤ میں آ کر ٹھنڈا ہونا شروع کیا تو معدنیات بننا شروع ہوئیں۔ اسی زمین نے سونا اور تانبا پیدا کیا، وہ بھی اتنی مقدار میں کہ ہر پاکستانی کا مستقبل بدل سکتا ہے۔ ناظرین کرام، سائنس سے ہٹ کر اگر ہم اسلامی زاویے سے دیکھیں تو قرآن پاک میں سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 7 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، کیا وہ زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس میں کیسی کیسی عمدہ چیزیں اگائی ہیں۔ یہ آیت صرف فصلوں کی نہیں بلکہ زمین کے اندر چھپی ہوئی نعمتوں کا بھی اشارہ ہے۔ سونا، چاندی، تیل، نمک، تانبا سب اللہ کی نعمتیں ہیں جو انسان کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے رکھی گئی ہیں۔ ناظرین کرام، ریکوڈک کا خزانہ بھی انہی نعمتوں میں سے ایک ہے، لیکن افسوس ہم نے کئی سالوں تک اس خزانے کو یا تو نظر انداز کیا یا سیاست، کرپشن اور قانونی پیچیدگیوں میں الجھا دیا۔ 1990 کی دہائی میں غیر ملکی کمپنیاں یہاں آئیں، معاہدے ہوئے، کھدائیاں شروع ہوئیں، مگر پھر معاملہ سپریم کورٹ، بین الاقوامی عدالت اور اربوں ڈالر کے جرمانوں تک جا پہنچا، اور اللہ کی دی ہوئی نعمت کو انسان کی نالائکی نے سالوں تک بند رکھا۔
پھر ایک اور وقت آیا جب پاکستان نے بیرونی کمپنیوں کے ساتھ ایک نیا معاہدہ کیا اور بریک گولڈ کارپوریشن کو ریکوڈک کے ذخائر نکالنے کی اجازت ملی۔ یہ ایک نیا آغاز تھا، شاید ایک معاشی انقلاب کا آغاز۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ریکوڈک منصوبہ کامیاب ہو جائے تو پاکستان کو ہر سال اربوں ڈالر کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ بلوچستان جیسے پسماندہ علاقے کو روزگار، تعلیم، ترقی اور انفراسٹرکچر مل سکتا ہے۔ پاکستان کے لیے یہ ایک ایسا موقع ہے جیسے صحرا میں پانی کا چشمہ پھوٹ پڑے۔ لیکن کیا صرف دولت ہی سب کچھ ہے؟ نہیں، قرآن پاک سورۃ القصص کی آیت نمبر 77 میں ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس سے آخرت کا بھی سامان کرو اور دنیا میں بھی اپنا حصہ نہ بھولو۔ یعنی دولت کا اصل فائدہ تب ہے جب وہ انسانوں کی خدمت، معاشرے کی ترقی اور اللہ کی رضا کے لیے استعمال ہو۔ معزز ناظرین، اگر ہم نے ریکوڈک سے حاصل ہونے والی دولت کو غربت ختم کرنے، تعلیم عام کرنے اور انصاف پھیلانے کے لیے استعمال کیا تو یہ سونا واقعی قومی خزانہ بن جائے گا۔ اب آتے ہیں عوامی پہلو کی طرف۔ بلوچستان کے لوگ سوال کرتے ہیں، کیا ہمیں ہمارے وسائل کا فائدہ ملے گا؟ اور یہ سوال بالکل جائز ہے، کیونکہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 85 میں رب تعالیٰ فرماتا ہے، لوگوں کو ان کا حق کم نہ دو۔ ناظرین اکرام، اگر ریکوڈک کا سونا نکالا جا رہا ہے تو بلوچستان کے عوام کو اس کا پورا حصہ ملنا چاہیے۔ اسپتال، اسکول، سڑکیں اور باعزت روزگار کی صورت میں۔ اور آج کی اس ویڈیو کی آخری بات، ریکوڈک کا خزانہ ہمیں ایک سبق دیتا ہے۔ اللہ نے ہماری زمین میں خزانے رکھے ہیں، لیکن ان خزانوں کو نکالنا، سنبھالنا اور صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہماری آزمائش ہے۔ اگر ہم نے اس خزانے کو امانت سمجھ کر استعمال کیا، دیانتداری سے، علم سے اور انصاف سے، تو یہ سونا صرف زمین سے نہیں نکلے گا بلکہ ہماری تقدیر بھی چمکا دے گا۔ تو کیا ہم تیار ہیں ریکوڈک کے خزانے کو صرف معاشی نہیں بلکہ اخلاقی کامیابی بنانے کے لیے؟ یہ فیصلہ ہم سب کو مل کر کرنا ہوگا، کیونکہ پاکستان کے سونے کے پہاڑ صرف زمین میں نہیں، ہمارے کردار اور نیت میں بھی چھپے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ انسانی ذہن میں منفی سوچیں کہاں سے آتی ہیں تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔